حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، قرآن نے کہا یہ حلیم بردبار انسان ہے. کتنا ان کا درجہ جانتے ہیں ہم نے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایثار، ان کی قربانیاں، اللہ کی ذات سے ان کی محبت، دین سے ان کا لگاؤ ہم سب جانتے ہیں. قرآن نے کہا یہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر حلم کی صفت تھی. قوم کے لوگوں نے ان کو کیا کیا نہیں کہا ہم سب جانتے ہیں. آگ میں ڈال دیا. باپ نے کیا سلوک کیا؟ باپ نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں پتھروں سے مار مار کر بھگاؤں گا. ہمیں گالیاں بھی مل رہی ہیں، بستی سے بھگانے کی بات بھی کر رہی، اوروں کو تو اور چھوڑیے، گھر کے افراد، والد جو ان کے سگے باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مار کر بھگاؤں گا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصہ آنا چاہیے تھا. باپ کو کچھ اور بول سکتے تھے، نہیں. قرآن کریم نے کہا امی ابا آپ کچھ بھی کر لیجئے، لارجمنک واہجرنی ملیہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. قرآن نے کہا یہ حلیم انسان ہے، یہ قوت برداشت رکھنے والا انسان ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے. برائی سامنے سے آ رہی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے. والد کہہ رہے ہیں میں تجھے پتھروں سے مار کر بھگاؤں گا. ایک تو والد کا ناراض ہونا ان کے دل کو دکھتا ہے، پھر والد کا یہ کہنا کہ میں گھر سے بھگاؤں گا اور مزید برداشت نہیں ہوتا. تیسرا یہ کہ والد یہ کہہ رہے ہیں صرف ایسے نہیں، مار مار کر بھگاؤں گا. سب کچھ برداشت کر کے کہہ رہے ہیں اللہ ابا میں چلا تو جاؤں گا مگر آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے لیے میں سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر یہ بڑی صفت موجود تھی. ان کا کردار، ان کے اخلاق اور ان کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے. قوم ان کی دشمن، بادشاہ ان کا دشمن، گھر کے افراد ان کے دشمن، مگر اس کے باوجود ہر ایک کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا. آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر سدوم کے علاقے کی طرف پیغمبر بن کر گئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بہت ساری خرابیاں تھیں، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اخلاقی خرابیاں بھی بہت زیادہ تھیں. سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ یہ کہ وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کی تکمیل عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے تعلقات مردوں سے قائم کرتے تھے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر حیثیت سے سمجھایا. عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بار بار حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو قوم میں کتنی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، جائز تعلقات قائم کرو، یہی فطری امر ہے، اسی کا حکم ہے. ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ولا تخزون، رسوائی مت کرو، رسوا مت ہو، رسوا ہونے مت دو. میرے پاس مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی رسوا مت کرو. نہیں، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا. اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ قوم فطرت کے خلاف کام کر رہی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا. سوچ کر دیکھیے حالات کیسے ہیں. اللہ نے اس قوم کے پاس فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا. فرشتے انسان، خوبصورت انسان بن کر ان کے پاس اللہ نے جب بھیجا تو آئے.
اللہ نے کہا کہ تم دو کام لے کر جاؤ، ایک کام حضرت ابراہیم کے پاس ہے اور دوسرا قوم لوط کے پاس ہے۔ پہلا کام یہ کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، عمر ہو گئی ہے ان کی، عورت بھی ان کی بانجھ ہے، مگر بار بار اپنے اولاد کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آج ان کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج ان کے پاس جا کر ان کو خوشخبری سنا دو کہ عمر بھر کی تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، زندگی بھر کی دعاؤں کا آج حاصل ہے، آج نتیجہ نکل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مہمان آئے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم کے پاس نوجوان آئے، دراصل یہ فرشتے تھے، خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ ہر کوئی اجنبی آئے اس کی مہمان نوازی بڑی کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کتنے دن رہے ہو۔ اجنبی دیکھا اس کی مہمان نوازی شروع۔ یہ بھی معزز لوگ نظر آ رہے تھے، جب ان کے پاس پہنچے تو بلایا، بٹھایا، بات چیت کی اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ گھر میں جو بچڑا تھا اسے ذبح کیا، پھر اس کے بعد اسے پکایا، پھر اس کے بعد تیار کر کے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھا کر لا کر نزدیک رکھ دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تشریف لائیں، آپ مہمان ہیں، ہمارے گھر تناول فرمائیں۔ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، جب ان کے سامنے دستر بچھا دیا گیا اور کھانا رکھ دیا گیا، اس کے باوجود مہمان کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے، سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا ذرا چونکے، کیا بات ہے، مہمان جو آیا ہے یا تو معذرت کرتا، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھتے، کھانا نہ کھانا ان کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ پوچھا کھاؤ گے نہیں؟ قال الا تاکلون، اب پوچھنے کو تو پوچھ لیا، جواب نہیں آیا تو ڈرنے لگے، پتہ نہیں کون اجنبی ہیں، کس کو بلا لیا، کسے بٹھا لیا، ڈرنے لگے۔ فاوجس منہم خیفہ، ڈرنے لگے ہمارے گھر کون آ گئے، میں نے کھانا تیار کیا، ان کی میزبانی کی، سب کچھ کیا، مگر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ڈر ذرا ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کہیں غلطی تو نہیں کر دی، اسی ڈر میں خاموش تھوڑا رہے۔ فاوجس منہم خیفہ، جیسے ہی حضرت ابراہیم ڈرنے لگے، سوچا کہ اب چپ رہنا مناسب نہیں ہے، فرشتے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا انا رسل ربک، ہم اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم دو کام لے کر آئے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی خوشخبری سنائی ہے، عمر بھر کی تمنا آج پوری ہو رہی تھی۔ میں بات تفصیل سے اس لیے بتلا رہا ہوں، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف بیان کیا ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی خوشخبری سنی فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، بیوی سے کہا دیکھو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی تعجب کی بات تھی، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اولاد ہونے کا اب امکان نہیں تھا، دعائیں جاری تھیں، مگر جب اللہ نے خوشخبری سنائی یقین تو آنا تھا کیونکہ اللہ کی ذات نے خوشخبری سنائی ہے، مگر حیرت اور استعجاب میں سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ سنا اللہ نے اولاد کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا۔ حضرت حاجرہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو یقین نہیں آیا، آگے بڑھے،
اور حضرت ابراہیم کے گال پر ہلکی سی چپت ماری. کہا کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم, میں بوڑھی کمزور بانجھ, مجھے اولاد ملے گی؟ نہیں ہو سکتا. فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك, فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہے, اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. اب دیکھیے گھر میں خوشی کا ماحول ہے, زندگی بھر کی خوشی آج ملی ہے. جس چیز کی وہ تمنا زندگی بھر کر رہے تھے وہ آج ملی ہے. سب حیرت و استعجاب میں پڑے ہوئے ہیں. اسی درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا دوسرا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر انہوں نے کہا ہم کو قوم لوط کے پاس جانا ہے, ان کی اس برائی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے, اب ہم ان کو سزا دے کر آئیں گے. جو خوشی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے مان پڑ گئی. ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا, خیر خواہی کا جذبہ ابھر آیا, معاف کرنے کا جذبہ ابھر آیا. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشی کو بھول کر فرشتوں سے جھگڑنے لگے. قرآن نے جھگڑنے کا لفظ استعمال کیا ہے, یجادلنا فی قوم لوط فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. جن فرشتوں سے ابھی وہ تھوڑی دیر ڈر رہے تھے, انہی فرشتوں سے ڈر رہے تھے نا, دسترخوان پر بیٹھے تھے, کھانا نہیں کھا رہے تھے, ڈر رہے تھے کون ہیں یہ لوگ. اور جب خوشخبری مل گئی تو خوشی سے اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے چاہیے تھے, ان کو خوشی منانا چاہیے تھا. مگر جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ سزا دینے کے لیے اللہ کا حکم لے کر جا رہے ہیں, قرآن کریم یہ کہتا ہے ان کے اندر وہ جو ہمدردی, خیر خواہی, معاف کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کار فرما ہوا, وہ آگے بڑھا. اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کیوں سزا دے رہے ہیں, اللہ ان کو مہلت دیجئے تھوڑی دیر, لوط ہے وہاں سمجھائیں گے. قال ان فیہا لوطا, لوط ہے وہاں, ان کی موجودگی میں سزا مت دیجئے, ان کو اور مہلت دیجئے, ان کو اور وقت دیجئے, امید ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے, امید ہے وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں ہم سے لڑنے لگے, جھگڑنے لگے. تب اللہ نے کہا یہ اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے کے خلاف جا رہے تھے, یہ اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ آج یہ خوش ہیں تو اللہ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. ان ابراہیم, اسی کے بعد یہ آیت ہے ان ابراہیم لحلیم, حضرت ابراہیم بے شک بردبار ہیں, قوت برداشت رکھنے والے ہیں, اور ساتھ میں معاف کرنے والے ہیں, ہمدردی کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے حالات چاہے جیسے کچھ بھی ہوں, ہمارے درمیان چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, ہم کسی کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرنے والے ہوں, ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ضرور